الرحیم۔ یہ رمضان مبارک ہو آپ کو۔ رمضان کے چند مسائل جو ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ روزہ کسے کہتے ہیں، بڑی اہم عبادت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پوری کرنے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ ہر قسم کی خواہش کو چھوڑنا، نیت بھی رکھنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، پہلے اس کی نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہش پوری کرنے کو چھوڑ دینے کا نام یہ روزہ ہے۔ روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ اور جو رمضان کے روزے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ فرض معین۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ فرض معین۔ سال بھر میں ایک مہینے رمضان شریف کے روزے یہ فرض معین ہیں۔ باقی 7 قسمیں یہ اینڈ پہ بتاؤں گا چونکہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ تو روزہ بہت اہم عبادت ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ تو کلمہ، نماز، اس کے بعد روزہ جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ اچھا جی، رمضان شریف کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ رمضان شریف کے روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے اور بہت سی فضیلتیں پیارے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص خاص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو خوشبو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں۔ تو اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اہتمام سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان شریف کے روزے کن لوگوں پر فرض ہیں؟ دیکھیں، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہیں۔ ان کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گنہگار اور فاسق ہے۔ کتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے یہ۔ اگر نابالغ پر نماز روزہ فرض نہیں لیکن عادت ڈالنے کے لیے بلوغ سے پہلے ہی روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم کرو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے اگر ضرورت ہو تو مارنا بھی چاہیے۔ اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے وہ رکھ سکتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اتنے روزے اس سے رکھوانے چاہیے۔ اور یہ تجربے میں آیا ہے کہ جو بچے بچپن میں روزہ رکھتے ہیں وہ آگے جا کے روزہ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو جب انہیں بالغ ہو جاتا ہے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور روزے کا انکار کرنے والا جیسے آپ نے سماعت کیا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ وہ کون سے عذر ہیں جن سے روزہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے؟ روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے۔ کون سے عذر ہیں کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی سفر، یعنی مسافر کو حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ نمبر 2، مرض یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا ایسی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، بہت بوڑھا ہو، حاملہ ہونا جبکہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا گمان غالب ہو، تو دودھ پلانا جبکہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو، روزے سے اس قدر بھوک یا پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو جائے، اور حیض و نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔
تو یہ کتنے امپورٹنٹ مسائل ہیں. یہ ہمارا پہلا پارٹ ہے. دوسرے پارٹ کا انتظار کیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم. یہ ہماری پلے لسٹ روزہ، اس میں آپ ترتیب سے یہ روزے کے مسائل دیکھ سکتے ہیں. فی امان اللہ. السلام علیکم.